اور اگر تمہارے پاس آئیں وہ قیدی ہو کر تو فادوہم، تم فدیہ دیتے ہو ان کا، یعنی پھر تمہیں ترس آ جاتا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیتے ہیں، یہ ثواب کا کام ہے، پھر تم پیسے دیتے ہو انہیں اور ان کو چھڑاتے ہو، خود ہی باہر نکالتے ہو اور خود ہی پھر پیسے دے کر انہیں چھڑاتے بھی ہو، تو فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ کافروں کا، جہاں وہ پناہ لینے جاتے ہیں وہ چلو قتل نہیں کرتے لیکن غلام بنا لیتے ہیں اور پھر آگے بیچ دیتے ہیں۔ ان کو ڈر ہوتا ہے اگر ہم یہاں رہے تو ہمارے دوسرے قبیلے کے ایمان والے ہمیں قتل کر دیں گے، اس ڈر سے وہ بھاگتے ہیں، غلام بنتے ہیں، پھر ادھر آتے ہیں، پھر یہ خرید کے ان کو چھڑاتے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنے بیوقوف ہو تم، بھائی تمہیں ترس آ رہا ہے تو پہلے ہی کیوں انہیں نکالتے ہو، کیوں انہیں قتل کرتے ہو؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزوں کو وہ ہماری اپنی پیدا کردہ ہوتی بھی اپنی پیدا کرتا ہے اور پھر اس کی اصلاح بھی ہم خود ہی کرتے ہیں، اور وہ پیدا کرنے کا کام نہیں چھوڑتے، یعنی برائی ہماری وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو چھوڑنا اصل نیکی ہے، جب وہ اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر اصلاح کی کوشش بھی خود ہی کرتے ہیں۔ مثلا یہ دنیا میں دیکھ لیں، یہ ویکسین آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہیپاٹائٹس کی ویکسین ہے، پتہ نہیں کرونا کی ویکسین ہے، تو اس کی آڑ میں ہی کمپنیاں جو ہیں اس کے اندر ایسی چیزیں ڈال دیتی ہیں کہ جتنوں نے یہ ویکسین وغیرہ کروائی ہیں نا اکثر لوگوں کو شوگر ہو گئی ہے، یعنی ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہم کریں گے تو ہماری گولیاں بکیں گی، پھر کیا کرتے ہیں خود ہی ہاسپٹل بناتے ہیں، شوگر کے مریضوں کے لیے فری علاج، ایک دو بنا دیتے ہیں باقی تو ساری بکتی ہے نا، یہ اصل بات ہے۔ تو اس وقت وہ کام تھا اور وہی خرابی جو ہے مختلف شکلوں کے اندر آگے چلتی رہتی ہے۔ یہ شیطان جو ہے نا جب تک کھلا چھوڑا ہوا ہے یہ کسی چیز کو بھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک ختم کر دیا، کیا اس کے بعد شرک نہیں ہوا؟ وہ شکل بدلا دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک ختم کر دیا تو کیا اب شرک نہیں ہو رہا؟ ان کی امت کے اندر ہی، یہ کافروں کو چھوڑ دیں، ان کی امت کے اندر یہ ود، سوا، نصر، یغوث اور یعوق، یہ 5 بت ہیں۔ سورت یہ ذکر ہے سورت نوح میں، آیت نمبر 23 ہے، سورت نوح آیت نمبر 23 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 5 جو بت ہیں نا ان کو حضرت نوح کی قوم پوجتی تھی، ان کے بعد انہوں نے تو شرک ختم کیا۔ ہر نبی جب آتا ہے وہ شرک، نبی کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے اور پہلی چیز ہی یہ ہے، ایمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک شرک آپ کے اندر ہو، تو نبی اسے ختم کرتا ہے، اس کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے، باقی چیزیں چھوٹی چھوٹی بعد میں آتی، اول مقصد اس کا یہ ہوتا ہے، تو وہ تو ختم کر دیا۔ لیکن ان کے بعد ان کے صحابی یا ان کے بعد کے ماننے والے یہ 5 شخص تھے بڑے نیک، ود، سوا، نصر، یغوث اور یعوق، سورہ نوح آیت نمبر 23۔ یہ ان کی قوم ان کو پوجنا شروع ہو گئی۔ اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ حدیث کا نمبر ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ، غلطی نہ ہو جائے، میں چلیں حدیث بعد میں اگر کوئی نمبر لینا چاہے لے سکتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ جو 5 بت تھے نا یہ تھے ولی اللہ۔ یہ کون تھے؟ ولی اللہ تھے، حضرت نوح کے ساتھی تھے، صحابی تھے، یا ان کے بعد کے ماننے والے کوئی ولی تھے، بڑے نیک انسان تھے۔ پہلے ان لوگوں نے کیا کیا، ان کی تصویریں بنائی، تصویریں بنا کے انہوں نے عبادت خانوں میں لگائیں،
تاکہ ہم ان نیک لوگوں کو دیکھ کے نا تو ہماری عبادت میں بھی ایک ذوق اور ایک شوق پیدا ہو. اچھا وہ نسل گزر گئی، 20 سال بعد ایک نسل ختم ہو جاتی ہے. اگلی نسل نے وہ آہستہ آہستہ شیطان جو ہے وہ اس نے دلوں میں ڈالا کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ ہمارے بزرگوں نے لگائی ہوئی ہیں، بڑے اعلیٰ بندے. انہوں نے تھوڑا تھوڑا ان کی طرف زیادہ رغبت کرنے لگ گئے. اس کے بعد جو نسل آئی انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے بغیر تو اللہ دیتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد جو نسل آئی انہوں نے کہا ہے ہی خدا، یہ خدا کے بیٹے ہیں یا کچھ کر لیا، اس طرح شرک مطلب شروع ہو گیا. اس کے بعد جو آئی انہوں نے ان کے بت بنائے، بت بنا کے تو انہوں نے پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا. اور مقصد اور پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ ان کو نہیں ہم پوج رہے، یہ وسیلہ ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے بغیر اللہ سنتا ہی نہیں ہے، تو ان کو راضی کر لو تو اللہ راضی ہو جائے گا. اس نیت کے اوپر شیطان نے پھر شرک پھیلا دیا. یہ جو ہندو ہمارے ہمسائے میں پوج رہے ہیں تو کیا وہ اتنے پاگل ہیں کہ پتھر کے اپنے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں؟ نہیں، ان کے پیچھے شخصیات ہوتی ہیں، ان کے نام ہے نا. اس نام کو جب تاریخ میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں پہ وہ شخص گزرا ہوتا ہے اور ہوتا بھی نیک ہے. اور یاد رکھیں شرک ہوتا ہی نیک بندے کے ساتھ. حضرت عیسیٰ کو 2 ارب دنیا ان کے نام پہ شرک کر رہی ہے، عیسائی، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اب تو دنیا کی آبادی 8 ارب ہو گئی ہے، تو تقریباً 3 ارب لوگ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، لیکن ان کے نام پر کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، شرک کر رہے ہیں. تو اس طرح سے شیطان جو ہے وہ چیزوں کو جب ختم ہو جاتی ہے برائی نبی کے برکت سے تو وہ اس کی شکل تبدیل کر کے دوبارہ سے شروع کروا دیتا ہے اور لوگ پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا بات ہو رہی تھی یہود کی کہ تم انہیں نکالتے کیوں ہو؟ جب تم تو بھائیو یہی چیز ذہن میں رکھیں کہ جب ایک برائی آپ کی وجہ سے پھیل رہی ہے اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ برائی ختم کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اتنا ہی ان کا درد ہے تو لڑتے قتل کیوں کرتے ہو، ان کو گھروں سے نکالتے کیوں ہو، تو پھر تم ان کو چھڑاتے ہو پیسے دے کے، تو یہ کوئی فائدہ نہیں، یہ بیوقوفوں والا کام ہے. تو اس برائی کو مٹانا چاہیے. ایک شوگر کا اسپتال بنا دیا، یہاں جی فری علاج ہوتا ہے، غریبوں کا علاج فری ہوتا ہے اور شوگر بھی خود ہی پھیلائی ہو. تو ایسا ہی ہوتا ہے. یہ افواہیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ پہلے جو کمپنیاں ہیں وہ اپنے جراثیم چھوڑتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، تو پھر اس کی وہ جو ہے دوائی پہلے ہی بنائی ہوتی ہے، پھر انہوں نے بیچنی ہوتی ہے تو پہلے وہ بیماری پیدا کرتے ہیں پھر وہ بیچتے ہیں. تو کتنا بڑا ظلم ہے انسانیت کے ساتھ. اور بظاہر ہم ان کو مسیحا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا یہ شخص دیالو ہے، دیکھیں جی یہ فری اسپتال چل رہا ہے، سارا خرچہ خود اٹھاتا ہے. تو اندر کھاتے بہت کچھ ہوتا ہے اور اللہ سے تو کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری وجہ سے کوئی برائی پھیل رہی ہے تو ہم اس کو وہاں پہ روکیں، یہ غریب نہ پیدا کریں. یہ چائنا کے اندر کوئی کافی دیر پہلے کوئی ایک اسکیم آئی تھی کہ لوگوں کو وظیفہ لگایا جائے، جیسے ہمارے نہیں ہے ادھر بینظیر سپورٹ پروگرام اس طرح کے. انہوں نے کہا کہ لوگوں غریب ہیں ان کو ہر مہینے کوئی پیسے دیے جائیں. تو ان کا ایک دانشور تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بہت خطرناک کام ہے اور ساری قوم بھکاری بن جانی ہے. انہوں نے نہیں یہ مانی تجویز اور انہوں نے کہا نہیں ہم فیسلٹیز دیں گے، ہم ان کو روزگار کے مواقع دیں گے تاکہ ان کے اسٹرگل کرنے کی ان میں جو ہے وہ عادت پڑے. لیکن ہمارے کیا ہے، دیکھ لیں کسی بندے کو اگر 2-4 دفعہ آپ بھیک دے دیں نا تو وہ پھر پکا بھکاری بن جاتا ہے. تو یاد رکھیں جب یہ ریڑے پہ بندے چڑھے ہوتے ہیں، بزنس تیز ہو گیا. پہلے پیدل جاتے تھے، 1 گاؤں 2 پھرتے تھے، اب انہوں نے چنگے تگڑے ریڑے اور ٹانگے اور گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ ایک دن میں 20 گاؤں پھر جاتا ہے. کتنا بزنس بڑا ہو گیا.
اور ان کو لوگ دیتے بھی زیادہ. اتنی بیوقوف قوم ہے ہماری کہ اس کی آواز جو ہے وہ پورے محلے میں جاتی ہے. لوگ وہاں سے کولے لے لے کے مائیں بیچتی ہیں. وہ گھر میں بے شک جٹھانی بھوکی مار رہی ہو, اس کو چین نہ لینے دیتے ہوں, اور ادھر وہ ٹھوٹا بھر کے بیٹے کو دیتی ہے, جاؤ اللہ کے نام پہ دے آؤ, بڑا فائدہ ہے. ثواب کا کام. اور ثواب تو یہ ہے گھر کے اندر آپ ایسا ماحول پیدا کریں کہ خوشی آئے. آپس میں ان کے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتی. سس جو ہے وہ مرن دی منجی تے پئی ہوندی ہے, ہسپتالوں آدی ہی ساری وہ چک نواں تو پھر چڑھ جاتی. انہوں پتہ بھی ہوتا ہے کہ میرا ہن ٹائم نیڑے آ گیا, شوگر لگ گئی, بلڈ پریشر ہو گیا, فلان ہو گیا, بڑیاں بیماریاں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ایسے لوگ. لیکن جب گھر آتی ہیں وہ پریشانی, سارا جو ہے نا سسٹم خراب کیا ہوتا ہے. اینج کر گئی ہے, اینج کر گئی ہے, کیوں کوئی ہے, وہ تو ہوں اللہ اللہ کر. وہ یہو جہے سلسلے. تو اگر کوئی بکاری آ جائے گا, ساری ہماری جو ایمانداری ہے نا وہ ساری اچھل پڑنی ہے. ہم نے بڑھ چڑھ کے جو اس کو پیسے دینے. بعض کا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دکھانے کے لیے دیتی ہیں, اور بعض کا تو خلوص سے بھی ہوتا ہے, لیکن وہ بیماری اندر ہوتی, سمجھ نہیں ہوتی. ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. پیشہ ور لوگوں کو کبھی بھی نہ دیں. جوتے پالش کرنے والے کو 5 زیادہ دے دیں. ادھر ہم کہتے ہیں یار گھٹ کر, انے پیسے, وہ انے پیسے, ادھر گھٹ کر, تو جہاں منگنے والا آ جائے انہوں ہی دے جانے. انہوں اسی فائدہ نہیں کر رہے, انہوں وہی بکاری بنا رہے ہیں. وہ بھی نقصان ہے, معاشرے کا نقصان ہے, ساڈا نقصان ہے. یاد رکھو جہاں پیشہ ور بکاری ہے نا, ہوں تو بوئے کھڑکاندے نے. وہ بندہ اندروں ٹینشن نہ اٹھ کے ہوندا ہے, وہ آ کے آندا کون ہے, وہ بکاری ہوندا ہے. بوئے کھڑکا کھڑکا کے لیندے کیسی, اور پیشہ ور ہوتے ہیں. ان کو دینا بالکل جائز نہیں ہے. یہ ہماری قوم جو ہے نا اس سے کمزور ہوتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کس کو دے رہا ہے. اس نے دماغ دیا ہے کہ دیکھو بھائی, اپنے سجے کبے دیکھو, ہمسائے دیکھو, اپنے چاچے بابے, کوئی بہن بھرا, ان کو دیکھو. ان سے تو لگتی نہیں نا. تو لوگوں کے لیے ہمارے اندر نیکی جاگ رہی ہوتی ہے. تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اپنوں کے ساتھ نیکی کرنا. تو یہی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ پکڑے جاتے ہیں, قیدی ہو جاتے ہیں, تم انہیں چھڑاتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں افتؤمنون, کیا تم ایمان رکھتے ہو, ببعض الکتاب, بعض کتاب پر, وتکفرون ببعض, اور بعض سے انکار کرتے ہو. یہ ایسا عمل ہے کہ تم جیسے کہ بعض کتاب کی بعض چیزوں آیتوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے. یہ ایسا کام ہے. یعنی تمہیں کہا گیا ہے کہ قتل نہ کرو, گھروں سے نہ نکالو, وہ تو تم نہیں مان رہے, ان کا تم انکار کر رہے ہو. اور یہ بھی اللہ کا ہی فرمان ہے کہ قیدیوں کو چھڑانا اچھی بات ہے, اس پہ تم عمل کر رہے ہو. تو کچھ پہ عمل کر رہے ہو اور کچھ پہ عمل نہیں کر رہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کیا یہ عمل قابل قبول ہے؟ من یفعل ذلک منکم, جو کرے یہ تم میں سے, فما جزاء من یفعل ذلک منکم, تو کیا, اللہ تعالیٰ خود ہی سوال کر رہے ہیں, تو کیا سزا ہے, کیا بدلہ ہے, من یفعل, جو کرے, ذالک, یہ, منکم, تم میں سے, تو اس کی کیا سزا ہے جو تم میں سے یہ کرے. آگے اللہ خود ہی سزا بھی بتا رہے ہیں. الا خزی, سوائے اس کے, خزی فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں رسوائی. ایسے بندے کے لیے کیا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے سوا اور نہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس کے لیے رسوائی ہے, ضلالت ہے. ویوم القیامہ, اور قیامت کے دن بھی, یردون الی اشد العذاب, وہ لٹائے جائیں گے شدید عذاب کی طرف. جو لوگ قرآن کے کچھ حصوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے. ماننا اس طرح سے ہے, ویسے تو آپ کہیں گے کہ سارے مانتے ہیں, ان کے جو اندر احکام آیا ان کو نہیں نہ مانتے. ان کے اندر بعض جو چیزیں ہیں ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. مثلا اللہ رب العزت نے وراثت کے جو
حصے ہیں وہ مقرر کر دیے قرآن پاک کے اندر سورہ نساء کے اندر. مجھے بتائیں یا زیادہ تر یہاں ذمہ دار بیٹھے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہن کا حصہ بھائی سے آدھا ہے, مطلب 3 کلے پہلی ہے, ایک بہن بھرا ہے, ٹھیک ہے جی, تو 2 کلے ملے گی بھائی نو, 1 کلا ملے گی بہن نو. کیا کوئی دے رہا ہے؟ معذرت دے نال ساڈی تے ہے ہی نہیں نا, تسی یہ نہ کہو کہ مطلب ساڈے تے ٹیک ہے, نہیں, ہرگز نہیں, بلکہ اس واسطے فرما رہا کہ یہ پوچھو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حصے نے اللہ نے مقرر کر دیتے ہیں. بہن دا بھائی تو ادھا ہے, اللہ چاہتا تو برابر بھی کر سکتا, لیکن وہ حکمتاں نہیں, کیونکہ انہیں جتنے بیاہ کے جانا ہے اتنے بھی انہوں مل جانی ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم نے اس کی حکمت میں نہیں جانا, ہم نے اس کے حکم پہ جانا کہ جو اللہ نے حکم کر دیا. تو یہ تو کوئی نہیں مان رہا, لیکن حج کرنا فرض ہے وہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. بابا جی نے 7 حج کیے ہیں, تو ساری زمین جہی ہے اپنے پتروں دے, اور پترا کو رہے گی, تینوں کی لگنا ہے, تینوں نہ کوئی دہن ہے, وہ ساری اولاد ہے. تو وہ نہ اپنے نال لے گیا, نہ انہیں پترا کو آ کے حصہ نہیں لینا, پیچھے رہ گئی ہے. تو جو صحیح مطلب حصے کر جاتا تو دی آخرت سمجھ جاتی, ٹھیک ہے. تو میرا کام تو بتانا ہے ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ آواز اٹھانا ہے. آگے کسی کو جا کے زور زبردستی سے تو ہم کہنے سے رہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا بعض حصے کو بعض کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے, اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا اس کے سوا اور نہیں کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ذلالت ہے, اور قیامت کے دن بھی ذلالت ہے, اور ان پر عذاب سخت کیا جائے گا, ان کو لٹایا جائے گا طرف شدید عذاب کے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور نہیں اللہ غافل عَمَّا تَعْمَلُونَ, جو تم کرتے ہو. اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو. ٹائم ہو گیا ہے, ویسے تو ہم نے شروع ہی بہت زیادہ لیٹ کیا ہے, تو ٹائم پہ ختم کرنے کے پابند ہے. گیا ہے ابراہیم, تو چلو جب تک ابراہیم نہیں آتا تو پڑھتے ہیں یار, مطلب بیٹھ کے کیا کرنا ہے, وہ لینے گیا ہے کوئی ریفریشمنٹ کے لیے چیز, کیا خیال ہے؟ تو بیٹھنا تو آپ نے ہے ہی, تو پڑھ لیتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم کرتے. یعنی اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, ہر چیز کو سن رہا ہے, تو اس سے کچھ بھی جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اولئک الذین اشتروا, یہی ہیں وہ لوگ جو خریدتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا, یہی ہیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی خریدتے ہیں, دنیا کی زندگی خریدتے ہیں بالآخرہ, آخرت کے بدلے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو خریدتے ہیں کس کے بدلے؟ آخرت. حالانکہ دنیا کی زندگی کو بیچ کر آخرت خریدنی چاہیے, لیکن یہ کیا کرتے ہیں, یعنی زمین دنیا ہی ہے نا, دنیا میں رہ جانی ہے نا, تو اس میں وہ کمی بیشی کر کے دنیا خرید لیتے ہیں, آخرت برباد کر لیتے ہیں. اسی طرح سے یہی نہیں ہے برائی صرف, اور بہت ساری برائیاں ہیں. جتھے دا لگتا ہے, جتھے انہوں اپنا فائدہ نظر آتا ہے, اتوں اکھاں بند کر لینا قرآن دی آیت تو. مولویاں دا بھی یہی حال ہے, وہ بھی ساڈے نال ہی نے, بلکہ ساڈے تو 4 قدم اگے نے. تو وہ جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں آنکھیں بند کر کے وہ چپ چپا کے تو چپ کر لیتا ہے, اور جہاں کوئی اس کا نقصان نہیں ہوتا
تو وہاں دکھانے کے لیے کر لیتا ہے، مطلب حج کر لیتا ہے، سارے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں بڑا نیک کام کیا ہے، ٹھیک ہے، کسی مسجد میں پیسے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اور بہت سارے نیک کام ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے تو نیک ہو، مجھ سے تیرا عمل کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، میں تیری نیتوں کو جانتا ہوں۔ تو یہ بظاہر لوگ بہت زیادہ نیک دکھنے والے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ واقعی نیک ہوں، اور بظاہر برے بندے دکھنے والے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ برے ہی ہوں۔ اصل فیصلہ، اصل علم اللہ کے پاس، ہم تو اندازہ لگا سکتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، تو نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے ان کا عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو خریدتے ہیں آخرت کے بدلے، تو ان کی سزا یہ ہے کہ فلا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا، نہیں کم کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے ان کا عذاب۔ تو ان کا عذاب جو ہے وہ لگاتار ان کو دیا جاتا رہے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ہی آیت نمبر 85 تک ہم نے سورہ بقرہ کے 10 رکوع پڑھ لیے ہیں اور آیت نمبر 85 تک پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 141 ٹوٹل آیات ہیں، آدھے سے زیادہ پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم آیت نمبر 86 سے شروع کریں گے، اس میں مضمون بھی ایک نیا آ رہا ہے۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا پروردگار عالم، تیری پاک کتاب کو پڑھنے کا، سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ یا رب العزت، اس سے بڑا کام، اس سے ضروری کام، اس سے بڑا نیک کام کوئی نہیں ہے تیرے فرمان کے مطابق، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ یا اللہ ہمیں اس کو صحیح پڑھنے، صحیح ترجمہ تشریح کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العزت ہماری اس معاملے میں مدد فرما۔ پروردگار تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یا رب العزت ہم تو کیا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، پروردگار تیری مدد ہی شامل حال ہو تو کامیابی ملتی ہے۔ یا رب العزت ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی بہتر کر دے۔ پروردگار ہمارے جو فوت شدگان ہیں، کسی کا بھائی ہے، بہن ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، یا رب العزت وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ پروردگار ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ بتقاضۂ بشریت اگر ان سے کوئی گناہ، غلطیاں سرزد ہوئیں تو معاف فرما۔ یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما دے، یا اللہ ان کو قبروں کے اندر راحت و سکون عطا فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا میں ہیں، ہمارے بہن بھائی، اہل و عیال، سب کو یا اللہ آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ اگر کوئی بیمار ہے، مالی پریشانی ہے، جسمانی پریشانی ہے، یا اللہ تو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ یا اللہ اپنے اس پاک کلام کی برکت سے یا اللہ خوشحالیاں اور خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ کامیابیاں عطا فرما۔ یا پروردگار ہمیں ہر قسم کے شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔